بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو صرف ایک فرد کی زندگی نہیں بلکہ ایک پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، وہ موضوع ہے باطن کی تطہیر سے سماج کی تعمیر تک، تعلیمات صوفیہ کی روشنی کے اندر۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو انسان کی جو اصل پہچان ہے وہ اس کے لباس سے نہیں ہوتی، اس کے چہرے، اس کی گفتگو، اس کے الفاظ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل سے ہوتی ہے، اس کی باطن کی صفائی سے ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب دل پاکیزہ ہوتے ہیں تو کردار سنورتے ہیں، اور جب کردار سنورتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر امن، انصاف، محبت، بھائی چارہ اور اس طرح کی خوبیاں پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم صوفیاء کرام کو دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ حقیقت کو اپنی تعلیمات کا موضوع بنایا اور اسی حقیقت کو اپنی تعلیمات کا مرکز بھی بنایا۔ ناظرین، صوفیاء کرام کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ معاشرتی بگاڑ یہ فرد کے اندر موجود جو آلودگی ہوتی ہے اس کا یہ جو حل ہے یہ دل کو صاف کرنے کے اندر ہے۔ یعنی جب ہم دل کو صاف کریں گے، دل پاک ہونا شروع ہوں گے تو یہ جو معاشرتی بگاڑ ہے یہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے اولیاء کرام ہیں، انہوں کی جو خانقاہیں تھیں وہاں پر نہ صرف ذکر، عبادت اور مجاہدے کی تعلیم ملتی تھی، بلکہ وہ حسن اخلاق کے حوالے سے بھی تربیت فرمایا کرتے تھے، وہ خدمت خلق کا درس بھی دیا کرتے تھے، وہ عدل کا پیغام بھی دیا کرتے تھے، وہ انسانیت کا احترام بھی سکھایا کرتے تھے، وہ مساوات و برابری کا پیغام بھی دیا کرتے تھے۔ وہ یہ سکھایا کرتے تھے کہ انسان سے کس طرح محبت کرنی ہے، کس طرح پیار کرنا ہے، اور وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ جب دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر نفرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، آج کے اس خوبصورت موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیات موجود ہیں، ان میں پہلی شخصیت انتہائی معتبر علمی و فکری ورثے کے امین جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب۔ ناظرین، آپ اس عہد کے عظیم صوفی مفکر، فلسفی اور روحانی رہنما جناب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ناظرین، آپ نہ صرف اپنے والد گرامی کی فکری اور روحانی میراث کے وارث ہیں، بلکہ جدید تقاضوں کے مطابق آپ اپنی والد گرامی کی تعلیمات کو لیتے ہوئے نسل نو تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت کی بارگاہ کے اندر سلام ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت خیر و عافیت سے ہے؟ الحمدللہ جناب۔ ان کے ساتھ دوسری شخصیت انتہائی معتبر عالم دین ہیں، بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، نوجوانی کے اندر آپ نے بڑا نام پیدا کر رکھا ہے، جناب خواجہ عثمان اسامہ ذیشان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ تیسری شخصیت انتہائی معتبر حوالہ، بڑی ہی خوبصورت اور جامع گفتگو فرماتے ہیں، اکثر ناظرین آپ ان کو ٹی وی چینلز کی زینت بنتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ خوبصورت محقق بھی ہیں، خوبصورت دانشور بھی ہیں اور عظیم اینکر پرسن بھی ہیں، جناب صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ناصر محمود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بس دعا کریں اللہ کرے ڈاکٹر بن جاؤں، اور بس ناصر محمود صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ صاحبزادہ صاحب سے آغاز کرتے ہیں، قبلہ موضوع آپ کے سامنے ہے، تو کیا فرمائیں گے کہ تطہیر باطن سے تعمیر باطن کا جو سفر، تطہیر باطن سے جو سماج کی تعمیر کا ایک سفر ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تطہیر باطن ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے نمبر پہ تو جتنا بھی تصوف اور روحانی جو سفر یہ ہے، یہ اثر اس کا جماعت پر ہوتا ہے، لیکن ترتیب اس کی ہر ایک کی انفرادی سطح پر شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس کو اگر تزکیہ کہیں یا اس کی اگر اسکول کی بات کریں تو وہ ہر ایک کو انڈیویجول لیول پر جو ہے نا وہ اس کی تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور
پھر وہ بعد میں جا کے لوگوں کے لیے کتنا افیکٹو ہوتا ہے یہ بعد کی پھر بات ہوتی ہے. لیکن تربیت کا جہاں تک حوالہ ہے یہ ہر ایک کا انڈیویجولی کہلاتا ہے یہ والا. اور یہ خاص طور پر جو صوفیاء کا جو طریق رہا ہے کہ آپ تربیت کے حوالے سے اور تربیت خاص طور پہ جو میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام اور اللہ کے حوالے سے اپنے آپ کو مفید بنانے کا جو یہ سفر ہے یہ کسی نہ کسی استاد، گرو، شیخ، مشائخ کی خدمت میں بیٹھنے سے اور ان سے تربیت لینے کے حوالے سے یہ منسوخ کیا جاتا ہے. بے شک بے شک. یہ ہمارے عام اسکولوں کی طرح سے درسگاہیں نہیں تھی، لیکن یہ خاص طور پر کسی مرشد کے ساتھ اپنا ایک تعلق استوار کر کے اور ان سے جو تعلق کا ایک جو ذریعہ تھا وہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا جو طریق ہے اس کے اوپر چلنے کا نام ہے. بے شک. دیکھ ایک شعر ہے کہ میں نرگنیا گن نہیں جانی. نرگنیا کہتے ہیں جس میں کوئی گن نہ ہو. میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی، چاہے ہسائے چاہے رلائے، واہ واہ. چاہے موہے چت سے بھلائے، راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، میں نرگنیا گن نہیں جانی. تو یہ جو اپنے آپ کو بے گنی جو لوگ کہتے ہیں وہ پھر کسی مرشد کے حوالے سے جب جڑتے ہیں تو وہ مرشد پھر ان کے اندر وہ چھپے ہوئے اوصاف جو ہے یا وہ ان کی جو اندر کی جو میل ہے اس کو وہ باہر نکالتے ہیں. اور وہ پھر کہا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. تو وہ مرشد جو ہے وہ آپ کے دل کے آئینے کو وہ صاف کرتا ہے، اس پہ جمی ہوئی جو دھول مٹی ہوتی ہے وہ اس کو نکالتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں پھر وہ جلوہ عیاں ہوتا ہے اور وہ جلوہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں اس کی افیکٹیویٹی آتی ہے. بے شک. تو یہ خالصتاً اپنی ذاتی جو ہے وہ ایک تربیت سے یہ بات شروع ہوتی ہے. پھر اس تربیت کے اندر جب وہ کسی قابل ہو جاتا ہے تو اس کو پھر دنیا کی طرف بھیج دیا جاتا ہے کہ اب تمہاری اصلاح ہو چکی ہے، اب تم لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کرو. تو یہ ہر ایک کو اصلاح کا کام واجب نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دے جب تک اس کی ذاتی اصلاح نہ شروع نظر آتا ہے قبلہ. بس وہ اسی وجہ سے تو پھر ساری خرابیاں بھی تو پیدا ہو رہی ہیں کہ جب تک اپنی اصلاح کا کوئی اہتمام نہ ہوا ہو تب تک آپ لوگوں کو جب بھی آپ ٹریٹ کریں گے یا ان کی اصلاح کا کام کریں گے اس میں کہیں نہ کہیں پہ خلل پیدا ہوگا. یہ سارا شعبہ جو ہے یہ بڑی محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بڑے ادب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور بڑے برداشت آپ کے اندر اس کے لیے ہونی چاہیے اگر آپ نے تربیت کا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ یہ اس حد تک برداشت ہوتی ہے کہ اب دیکھیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ رحمہ اس دور میں ان کے ارد گرد تو سارے کفار ہی تھے. بے شک. ان کے ارد گرد تو کوئی مسلمان زیادہ تر موجود نہیں تھے اور یہی ان کی وہ فیلڈ تھی جس کو انہوں نے ٹھیک کرنا تھا اور ان کو مسلمان کرنا تھا. آج تو اگر ہم کہیں تو شاید مسلمان ہی مسلمان کے در پہ ہوا ہے بالکل کہ وہ اسی کو ہی وہ جنت دوزخ کا سرٹیفکیٹ دیتا پھر رہا ہے. تو یہ جو اللہ کے کام تھے وہ یہ نہیں کرنے تھے، وہ یہ کہنا تھا کہ کلمہ پڑھانا ہے اور باقی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا ہے. جب نئے نئے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے تو آپ پوچھتے تھے کہ جی ہم نے اب کلمہ تو پڑھ لیا، اب ہمیں بتائیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ فرماتے تھے اب وہ کرو جو ہم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ زندگی گزارنے کے طریقے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے وہ بتاتے گئے ہیں آپ ان رستوں کے اوپر چلتے جائیں. یعنی کہ دین اور دنیا کا ایک خوبصورت امتزاج بنتا ہے تو یہ تصوف کی راہ ہموار ہوتی ہے. اور تصوف کی راہ جب آپ کی اپنی ذاتی زندگی پر جب اس کا کہنا چاہیے کہ وارد ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے کچھ منفیت بن سکتے ہیں. وہ بھائی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکرہ ہے کہ فقیری بے ضرر ہونے سے شروع ہوتی ہے اور منفیت بخش ہونے پہ مکمل ہوتی ہے. کہ آپ پہلے لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جائیں.
آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کے لیے مفید بنے، ان کے کسی کام آئے. تو یہ پورا ایک تسلسل جو ہے، یہ بے ضرر ہونے سے منفعت بخش ہونے تک کا جو سفر ہے، یہ میرے خیال میں یہ تصوف کی ابتدا ہے، اور یہاں سے پھر آگے کہانی شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت آپ نے آغاز فرمایا. ہمارے پاس خواجہ اسامہ ذیشان صاحب موجود ہیں. اسامہ صاحب، آپ نوجوان اسکالر ہیں، اور آج کا دور اگر ہم دیکھیں تو مادیت پرستی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے. تو آج کے دور کے اندر جو نوجوان ہے، اس کو تصوف کی طرف لانا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نوجوان کو تصوف کی طرف لا سکتی ہیں، تطہیر باطن کی طرف لا سکتی ہیں؟ شاہ جی، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تصوف نام کس چیز کا ہے. جی. تصوف بیسیکلی جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے. ایک ہے خدمت خلق، اور دوسری اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولنا. بے شک. اب خدمت خلق تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ خدمت خلق کس چیز کا نام ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ سے سچائی کی بات آتی ہے تو بندہ کہتے ہے کہ بندہ تو بولتا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن جب ہم اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب اسامہ صاحب نماز نہیں پڑھتے، لیکن چار بندے اکٹھے ہو گئے تو ان کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھنے شروع کر دی. ویسے تسبیح کبھی پکڑی نہیں ہوگی، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیح پکڑ لی. تو یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ہم دکھاوا تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہم اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی. پھر جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ لبرلزم کا شکار ہو چکے ہیں، اور ڈفرینٹ کئی ساری اس میں چیزیں آ گئی ہیں، وہ مناسب نہیں بھی بات کرنا ان پہ. لیکن کہ پہلے آپ کا اندر جو ہے وہ پاکیزہ ہو تو پھر جو ہے وہ آگے معاشرے میں جائے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، اور ہر غلط کام کرتا ہے، تو جب وہ باہر نکلے گا تو اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا. جی. اور جبکہ ایک اور شخص، ایک اور لڑکا جس کا اندر سے جو پاکیزہ ہے، جس کا دل صاف ہے، وہ باہر نکلے گا تو وہ نفع ہی دے گا، لوگوں کے لیے آسانیاں ہی پیدا کرے گا. تو یہ خود کے لیے بھی آسانیاں ڈھونڈنے کا نام ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا نام تصوف ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اندر کو پاک کر لیتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ قد افلح من تزکا، کہ جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنی ذات کو پاک کر لیا، اپنا اندر پاک کر لیا، تو وہ جو اس کا کردار ہوگا، اس کی جو گفتار ہوگی، اس کے اندر ہر جگہ پر، ہر مقام پر وہی چیز جھلکے گی جو اس کے اندر ہے. یعنی اگر اندر پاک ہے تو اس کی گفتگو بھی پاک ہوگی، اس کا کلام بھی پاک ہوگا، اس کی سیرت و کردار بھی پاک ہوگی. بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. پروفیسر ناصر محمود صاحب آپ موجود ہیں. حضرت ماضی کے اندر دیکھیں تو ہمارے اکابرین کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے تصوف کے حوالے سے کام کیا، اور ہر صوفی، ہر بزرگ نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کی تعمیر کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو محبت کا درس دیا، لوگوں کے باطن کو پاک کرنے کی کوشش کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ جھلکیاں ماضی کے دور کے اندر جو ہمارے بزرگوں نے جو کارنامے سر انجام دیے، لوگوں کو پاک کرنے کے حوالے سے، لوگوں کی جو اندر کی پاکیزگی ہے اس کے حوالے سے جو کارنامے سر انجام دیے، ان کو ہمارے سامنے رکھیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایک حساس موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو دعوت دی. بات بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ تک پہنچ چکی ہے. جی. بنیادی بات یہ ہے جو ہمارے ناظرین سمجھ چکے ہیں، وہ یہ کہ جو اصلاح احوال کا شعبہ ہے، انسان کے باطن کی اصلاح، وہ اس کو ڈیل ہی تصوف کرتا ہے. واہ واہ. بنیادی طور پر تو یہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان آگے چل نہیں سکتا. ابھی آپ نے قرآن مجید کی سورۃ الاعلیٰ سے جو آیہ مبارکہ پڑھی، قد افلح من تزکا، وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے پاک وہی شخص ہوا جس نے باطن کو پیوریفائی کر لیا، جس نے باطن کی پرگیشن کر لی، باطن کی طہارت کر لی، تزکیہ کر لی. یہ ایسے ہی ہے. اگر ہمارے ناظرین اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو آپ
برتن صاف کریں گے پھر اس میں دودھ ڈالیں گے. بے شک. اگر آپ کا برتن صاف نہیں ہے, دھلا ہوا نہیں ہے, صاف ستھرا نہیں ہے اور اچھی طرح سے دھویا ہوا نہیں ہے تو آپ اس میں دودھ ڈال دیں گے, دودھ جتنا مرضی پاکیزہ ہوگا وہ دودھ گدلا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, وہ دودھ آپ کو نفع نہیں دے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی یہ جو آپ نے مقام تلاوت کیا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, یعنی پہلے تربیت کی بات کی, پہلے تزکیہ کی بات کی, پہلے تصفیہ کی بات کی, پہلے تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا, پھر اللہ کا ذکر کیا, پھر نماز پڑھی. وہ دونوں چیزیں بعد میں لائے, وہ ذکر الہی اور نماز. اس سے پچھلی جو سورت ہے سورہ شمس ہے, اس کے اندر بھی دیکھیں تو جہاں تزکیہ کی بات آئی ہے تو 8 قسمیں ذکر ہونے کے بعد تزکیہ کی بات آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ قسمیں بھی اللہ نے اس لیے کھائیں تاکہ ہم لوگ, انسان جو اس مادیت کی دنیا میں پھنسے ہوئے, جنہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی, جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا, ان کی نمازیں بے نور ہو چکی ہیں, ان کے روزے بے نور ہو چکے ہیں, ان کی عبادات انہیں رب ذوالجلال تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن رہی. آپ دیکھیں نا ہمارا کتنا بڑا المیہ ہے وہ نماز, جس کے لیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فرمایا تھا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز پڑھے جانے کے باوجود فحاشی, عریانی اور خرابی اور برائی سے رکنا ممکن نہیں ہو رہا. ہماری عبادات ہمیں اس مقام تک نہیں پہنچا رہی, یعنی عبادت کا وہ نور جو مطلوب ہے ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو قرآن مجید کے سایہ سے جوڑتے ہیں. جب حدیث جبریل ہے, تفصیل میں نہیں جاتا, جس میں اسلام کے بارے میں پوچھا سیدنا جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو آقا علیہ السلام نے کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ انہیں بتا دیا. اس کے بعد انہوں نے ایمان کے باب میں پوچھا تو آقا علیہ السلام نے عقائد ایمانیہ, ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, یہ بتا دیا. پھر تیسری چیز انہوں نے پوچھی, یا رسول اللہ مل احسان. ہم اسلام اور ایمان کی بحث میں تو جاتے ہیں, یہ جو احسان حقیقت ایمان بھی ہے اور حقیقت اسلام بھی ہے جو انسان کے باطن کی تربیت کرتی ہے. حضور علیہ السلام سے پوچھا آقا یہ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی عبادت میں جب انسان کوئی عبادت ہے, صرف نماز نہیں ہے, پوری زندگی کو ایک عبادت سمجھ لیں. انسان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے اگر اللہ کے احکام کے مطابق گزارا جائے. مگر عبادت کی انتہا ہو جاتی ہے جب کوئی انسان نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ میں مصروف ہوتا ہے. تو جب انسان عبادت میں, جب ساری زندگی کے معاملات کو روک کر نماز میں آتا ہے, تو نماز میں اللہ سے ملاقات نہ ہوئی تو یہ نماز تو نامکمل ہے. یہ ملاقات کیسے ہوگی, اللہ کو دیکھنا کیسے نصیب ہوگا؟ دیکھیں نا, ہم ساری زندگی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر ہماری زندگی اس چیز سے خالی ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کو دیکھنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا. آقا علیہ السلام نے اس سے ایک اور درجہ بتا دیا, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھتے, نہیں دیکھ سکتے, تو پھر کم از کم یہ خیال کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ تو آپ کی نماز میں لازم ہو کہ انسان نماز میں ایسے کھڑا ہو جیسے کسی بڑی ہستی کے سامنے, وہ جو اس کے باطن کو جانتا ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے, جو اس کے دل میں گزرنے والے ایک ایک خیال کو جانتا ہے, جو اس کے تصورات کو جانتا ہے, جو اس کے خیال, جو اس کے وہم کو جانتا ہے, گمان کو جانتا ہے. جب ایسی کسی شخصیت کی حضور انسان کھڑا ہو تو ہماری نمازوں سے کتنی کوسوں دور ہے. تو تصوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حقیقت نماز کے قریب کر دے. میں پڑھ رہا تھا, اس میں جو خوبصورت بحث کی ہے ہمارے جو حق بہو سلطان سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, آپ نے اس حدیث پاک میں بڑا لطیف نقطہ بیان کے شاہ جی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے. تصوف کو دیکھیں صوفیاء نے کیا کیا, باطن کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح تک گئے ہیں. جب تک انسان کا باطن پاکیزہ نہیں ہوگا, یہ کاشف صاحب نے جو بات کی, انسان اگر معاشرے کی اصلاح میں لگ جائے گا, اس کی تو اپنی اصلاح نہیں, وہ بیچارہ کیا معاشرے کی اصلاح کرے گا. اب امن کان میتن فاحییناہ, حدیث پاک کے الفاظ ہے اس بات کی تائید ہوگی جی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو 3 چیزیں ذکر فرمائی. جو تیسری چیز ہے اس میں فرمایا ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عیب دکھانا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں نا قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو کہہ رہی ہے, اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. پہلے مردہ تھا
پھر اسے زندہ کر دیا, پھر اس کو ایک نور عطا کیا, وہ اصلاح کا نور ہے, وہ باطن کا نور ہے, وہ عبادت کا نور ہے, وہ اللہ کی معرفت کا نور ہے, وہ اللہ کی پہچان کا نور ہے. جب بندے کے ساتھ یہ نور ہوگا, اس نور کے ساتھ جب وہ معاشرے میں چلے گا تو پھر وہ معاشرے کو اور نظر سے دیکھے گا. جو واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, انداز نظر بدلے تو نظارے بدلتے ہیں. پھر اللہ اس کو وہ نظر عطا کرتا ہے جس سے وہ اللہ کے بندوں کو دیکھتا ہے, ان کی بیماریوں کو پہچانتا ہے, پھر ان کی اصلاح کرتا ہے. تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا انت عبد اللہ کانک ترا, تو میں بات کرنے لگا تھا سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ کی بحث آپ نے کی, بڑی تفصیلی بحث ہے اور بہت پرمغز بھی ہے. آپ نے کہا کانا یکونو, یا ناقصہ ہوگا یا تامہ ہوگا. ان دونوں کے الگ الگ مفاہیم کا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ, اس کا معنی ناقصہ کی صورت میں یہ کر لیا, فرمایا اگر تم خود نہ رہو, یہ تھا نا کہ انت عبد اللہ کانک ترا, ان تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ, اللہ کو دیکھنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے تم خود نہ رہو, اللہ, تمہاری خواہشات نہ رہے, تمہاری محبتیں نہ رہے, تمہاری چاہتیں نہ رہے, دنیا میں تم اپنے اختیار سے دستبردار ہو جاؤ. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر تم خود نہیں رہو گے, اپنے آپ کو بیچ سے مٹا دو تو اللہ کو دیکھ لو گے. اپنے ذات, اپنی تمناؤں, خواہشات اپنے اختیار سے ہاتھ اٹھا لو. وہ جائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ اپنے رب کے حضور کیسے ہو جاؤ, کل میت عند الغسال, جیسے میت غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. وہ غسل دینے والے میت کو شاہ جی جس طرف وہ موڑتے رہتے ہیں, دائیں موڑ دیں بائیں, میت کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو بندہ اللہ کے حضور اپنی مرضی اللہ کے حکم کے تابع کر دے, بندہ اللہ کے فرمان کے, یہ حقیقت ہے تصوف کہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے. وہ خوشی میں رکھے تو خوش ہو جائے, وہ اگر بیماری میں رکھے تو تب بھی اللہ کی رضا سمجھ کے اس پر خوش ہو. کسی حال میں اللہ پر گلہ نہ کرے, شکوہ نہ کرے, خود کو مٹا ڈالے تو پھر جب عبادت میں کھڑا ہوگا تو اللہ کو دیکھے گا. تو تصوف یہی ہے, انسان کے باطن کو پاک صاف اجلا ستھرا کر کے پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرتے ہیں تاکہ جب وہ نماز پڑھے گا باطن کی اصلاح ہوگی. باطنی بیماریاں ہیں ان کا حل کس طرح ہے, اور ساتھ یہ بھی چیز ایڈ فرما لیجئے گا کہ جس طرح بھی ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو عبادت ہے وہ اس طرح کی جائے کہ جیسے بندہ خدا کو دیکھ رہا ہے. تو یہ تو نماز کے ساتھ مخصوص ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی کیفیت نماز کے باہر بھی پیدا ہو جائے تو انسان شاید کہ وہ جو انسان کامل ہے اس تصور تک پہنچ جائے گا. اس پر بھی گفتگو فرمائیں. اگر مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو. سبحان اللہ, واہ واہ, سادہ الفاظ میں بھائی صاحب نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ کا جو بندہ ہے وہ عبادت میں سے وقت نکالتا ہے کاروبار کے لیے. ہاں جی بالکل. اور دنیا دار کاروبار میں سے وقت نکالتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. واہ واہ واہ. دونوں کے رجوع کا فرق دیکھیں ذرا کتنا زیادہ ہے کہ ایک عبادت میں سے صرف اس لیے وقت نکال رہا ہے کہ مالک کا حکم ہے, ہمیں کاروبار کرنا چاہیے, روزگار کمانا ہے, حلال رزق کمانا ہے, اور اس کا رجوع یہ ہے. اور دوسرا ہے کہ وہ کاروبار میں اتنا مشغول ہے کہ عبادت کے لیے خاص طور پہ وقت نکالتا ہے کہ جا کے اللہ تعالیٰ کو حاضری پیش کرائے. بے شک. تو اس کا حکم ہے وہی حاضری بھی دینی چاہیے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تو یہ جو رجوع دونوں کا ہے نا, اصل میں جو مین نقطہ جہاں پہ پھنستا ہے نا کہ انسان ہر چیز میں اپنے رب سے کس طرح سے کنیکشن میں آتا ہے. واہ واہ بالکل. ہم حال یہی بزرگوں کا جو طریق رہا ہے کہ وہ انہوں نے کبھی اللہ کو اور دنیا کو علیحدہ نہیں ہونے دیا. کیا بات. ہر عمل میں اور ہر کام میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو, بلکہ یہاں تک کہ انسان و نباتات و جمادات میں بھی اس کے نور کا جو ظہور ہے اس کو پہچاننے کے لیے کہا گیا. بے شک. وہ کہتے ہیں کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے. تو وہ کہنے والے تو یہ کہہ گئے کہ بھئی ہمیں تو ہر طرف وہی جلوہ نظر آتا ہے. اب یہ جلوے کے دیکھنے کے لیے وہ جب تک اس سے آگاہ نہیں ہوں گے انہیں کیسے نظر آئے گا یہ. بے شک. وہ سب کا ایک شعر ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت, احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت, صورت میری آنکھوں میں سمائے گی نہ کوئی,
نظروں میں بسی رہتی ہے سرکار کی صورت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو محبت عطا ہوتی ہے نا جی, یہ محبت کوشش کا نام نہیں ہے, محبت نصیب کا نام ہے, اور بعض اوقات نصیب میں لکھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی کی مہربانی سے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے. تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ خاص اس مشن کے اوپر ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے دل میں وہ بوٹی لگائی جائے. اللہ, وہ بوٹی ہے مرشد کیا ہے, میرے بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہوں. تو یہ اب جب بوٹی اندر لگتی ہے اور خوشبو اس کے اندر پھیلتی ہے, یہ محبت کی بوٹی ہوتی ہے. بے شک. حضرت سلطان العارفین کا بھی ذکر ہو رہا تھا جی, تو انہوں نے ایک جگہ پہ اور فرمایا کہ یہ جو انسانی جسم ہے اس کے بیچ میں 7 جو ہے وہ زمینی اوصاف ہیں اور 7 جو ہیں وہ آسمانی اوصاف ہیں, اور یہ بلٹ ان ہے ہر انسان کے اندر. اور وہ جو زمینی اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے جن اوصاف کا ذکر کیا ہے, ان میں حسد ہے, ان میں بخل ہے, ان میں شہوت ہے, اس میں غصہ ہے, اس میں بخیلی ہے. یہ اوصاف بتائے ہیں جو زمینی ہے. اور جو آسمانی اوصاف بتائے ہیں ان کے اندر حلم ہے, ان کے اندر محبت ہے, ان کے اندر طہارت ہے, ان کے اندر خوف خدا ہے, اور ان کے اندر جو ہے وہ اللہ سے محبت کا جو ذریعہ ہے وہ سارا موجود ہے. اب یہ جیسے جیسے انسان کی اگر وہ زمین کی طرف چلنا شروع کر دے گا تو اس کی جو صفات زمینی ہیں وہ اجاگر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہی کچھ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ حسد بھی لوگوں میں ہو رہا ہے, بخل بھی ہے, شہوت بھی ہے, اور باقی جو اس طرح کے جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیڑے ہیں آپ کے جسم کے, وائرس ہیں یہ والے, یہ اگر حد سے بڑھ جائیں تو پھر یہ بیماری کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں. بے شک. تو اگر دوسری طرف اگر آپ کا روحانی جو ہے وہ ایلیویشن شروع ہو جائے, آپ کی روحانی کہنا چاہیے کہ گروتھ ہونی شروع ہو جائے, پرورش ہونی شروع ہو جائے روحانی طور پر, تو آپ کے جو روحانی اوصاف ہیں وہ اس قدر بڑھتے جاتے ہیں کہ یہ جو زمینی اوصاف ہیں یہ بڑے کم ہوتے جاتے ہیں اور اپنی وہ اختیار میں رہ جاتے ہیں. بالکل. جیسے بھائی صاحب کہا کرتے تھے اکثر کہ دیکھو یہ نفس جو ہے نا یہ ایک گھوڑا ہے جی, اور روح جو ہے وہ اس کی سوار ہے. اگر گھوڑا زیادہ طاقتور ہو گیا تو وہ روح کو بھگا کر لے جائے گا بلکہ گرا بھی دے گا, اور اگر روح طاقتور ہوگی تو وہ اس گھوڑے کو اپنے لگام کے اندر رکھے گی اور اپنے اختیار میں ہوگا کہ گھوڑے کو کدھر لے کے جانا اور کدھر نہیں لے کے جانا. تو یہ دونوں کا جو مجموعہ ہے یہ انسان ہے, نفس اور روح کا جو مجموعہ ہے یہ انسان ہے. اس میں آپ کے جو روحانی فضائل جو ہیں آپ کی جسم کے اندر, وہ ان کو اجاگر کرنا, ان کو کھلانا, ان کی پرورش کرنا, وہ گرو کا کام ہوتا ہے. بے شک. ایک پرانا شعر ہے کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے. مشاطہ پرانے دور میں نا وہ بیوٹی پارلر کو کہتے تھے جی, ہے اچھا, کہ وہ آ کے جو کیا کرتے ہیں کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے, بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست. کہ ہر چمن کو خوبصورت ہونے کے لیے ایک باغبان کی ضرورت ہوتی ہے. وہ باغبان اس کی جو ہے نا وہ ایکسٹرا بوٹیوں کو کاٹتا ہے, اس کو خوبصورت بناتا ہے, اس کو پانی دیتا ہے, اس کے نکھار کا بندوبست کرتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کے اس جسم کا جو باغ ہے اس کا مالی کوئی ایک ہونا چاہیے جو آپ کے اندر سے یہ ساری فضول کی جو چیزیں ہیں ان کو کاٹتا جائے, کم کرتا جائے. اور صوف کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, کاٹنا, تراشنا, خراشنا, اور تصوف کی بنیاد بھی یہی ہے کہ آپ کے جسم میں سے اور ان ساری روح کے اندر جتنے بھی یہ کیڑے ہیں ان کو ختم کرتا جائے. ایک جگہ پہ اور باب علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا جی, یہ ایک مٹی کے چولہے میں جلنے والی آگ کی طرح ہوتی ہے. مٹی کا چولہا پرانے دور کا ہے, اس میں آگ جلایا کرتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آگ نہ بھی جل رہی ہو تو بھی کیڑا اس میں نہیں آتا, اسے پتا ہوتا ہے کہ آگ چلی بھی گئی تو حدت ضرور ہوگی. اللہ اکبر, واہ.
تو یہ جو محبت کی جو آگ ہے، یہ جو عشق کی آگ ہے، اور یہ عشق خالصتاً جو ہے یہ وہ عشق الہی کی طرف جو رستہ چلتا ہے، وہ اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ سر اس کو مرکز کیوں بنایا صوفیہ نے، محبت کو، اس عشق کو؟ دل کے اندر ہی ساری کہانی چھپی ہوئی ہے جی۔ اچھا، آپ کا جو ڈرائیونگ موڈ ہے آپ کی پوری باڈی کا، وہ دل کہلاتا ہے جی، جیسے کہتے ہیں کہ یہ دماغ ہے، دماغ ہمیشہ کچھ لینا چاہتا ہے اور دل ہمیشہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ تو جو ایثار کا اور دینے کا جو عمل ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو یہ احساس جو ہے یہ دل کی اماجگاہ ہے، دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اور دل کو ہی صوفیہ نے فوکس بنایا کہ اس کو اتنا پرومیننٹ اور ڈومیننٹ آپ کی ذات کے اندر ہونا چاہیے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ عقل کے ساتھ اللہ نہیں مل سکتا، بالکل، اور ہمیشہ جب بھی اللہ آپ کو ملے گا وہ آپ کو دل کے رستے سے ملے گا، بالکل بالکل، کیونکہ اللہ آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہے، وہ کہیں پر کسی جگہ پر نہیں آ بے سکتا، شک، لیکن آپ کا دل وہ اماجگاہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ مومن کا دل بھی میرا عرش بنتا ہے جی۔ بالکل تو ایسے۔ اللہ جو ہے وہ دلوں کے اندر آ سکتے ہیں، اس لیے صوفیہ کرام نے دل کو خاص طور پر وہ مرکز بتایا ہے کہ جہاں پر محبت، احساس اور رب تعالیٰ کا نور کا جلوہ جو ہے وہ آنا ہوتا ہے، اور یہ خانہ خدا اس کو کہا، اور کہا کہ اس کے اندر سے کیڑے نکالو، وہ اتنا پاک صاف ہے کہ وہ کسی اور خواہش کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے دل میں نہیں آ سکتا، اتنی اس کی وحدانیت ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے علاوہ سب نکال دو تو میں اس جگہ پر آ سکتا ہوں۔ تو وہ خاص طور پہ صوفیہ کرام کا جو اسی لیے توجہ کا مرکز جو ہے نا وہ دل رہا ہے۔ بہت خوبصورت۔ اسامہ صاحب، جس طرح ابھی جب کاشف صاحب نے بات شروع کی تو آپ نے آغاز میں فرمایا کہ حضرت واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی اگر جس طرح مسجد کے اندر ہوتی ہے اسی طرح باہر ہو جائے تو ایک تبدیلی پیدا ہو جائے، ایک چینج آ جائے۔ اس پر حضرت حنظلہ کے حوالے سے ایک روایت ذہن میں آتی ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں تو رو رہے ہیں تو اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق گزرے تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ حضور کی بارگاہ کے اندر جب میں حاضر ہوتا ہوں، آپ جنت اور دوزخ کی باتیں کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن جب حضور کی بارگاہ سے اٹھتا ہوں تو وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، کیفیت چینج ہو جاتی ہے، وہ کیفیت جو حضور کی بارگاہ میں ہوتی ہے وہ یہاں پر نہیں رہتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ میرا معاملہ بھی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ دونوں صاحب جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ حضور جب آپ کی بارگاہ سے مڑ کر جاتے ہیں تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے ایک آفاقی جواب ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اسی کیفیت پر رہو تو پھر تم بستروں پر ہو، تم مجلس کے اندر ہو یا تم راستے میں ہو تو فرشتے تمہارے ساتھ سلام کریں، لیکن وقت وقت کی بات ہے۔ میرا جو سوال ہے اس حدیث پاک سے وہ یہ ہے کہ خود احتسابی ایک انسان کی ذات کے لیے کتنی ضروری ہے، جس طرح حضرت حنظلہ احتساب فرما رہے ہیں اپنا۔ آج کا انسان کیا احتساب کرتا ہے، اور اگر احتساب نہیں کرتا تو کتنا ضروری ہے کہ وہ کرے، اور جو شخص احتساب کرتا ہے وہ کس مقام پر پہنچ جاتا ہے؟ احتساب تو بہت ضروری ہے۔ اگر احتساب نہیں ہوگا تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم کھڑے ہوئے کدھر ہیں۔ تو ایک واقعہ ہے نا کہ وہ یہ بانسری ہوتی ہے جیسے، جی بالکل، وہ ایک کانا آپ لے لیں نا تو اس کو آپ بجانا شروع کر دیں تو اس میں سے کوئی آواز نہیں نکلے گی۔ جب آپ اس کے اندر سے وہ گودا سارا اس کا نکالیں گے، اس کو صاف کریں گے اور پھر اس میں وہ سر ڈالیں گے، ایڈجسٹ کریں گے اس کو، اور پھر اس میں سے جو پھوک گزرے گی نا وہ جب اینڈ پہ نکلے گی آگے اگلے منہ سے تو وہ ایک بڑی خوشگوار سی آواز نکلے گی۔ تو ایسے ہی انسان کا بھی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جب اس کے اندر سے یہ سارا، جیسے صاحب فرما رہے تھے کہ کینہ، حسد، بغض سب کچھ نکل جائے گا تو وہ سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ بڑا امپیکٹ فل بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک وہ پیر صاحب تھے تو اپنے مریدوں کے ساتھ وہ گزر رہے تھے ایک فصل میں سے، تو وہ پنیری وہاں پہ چھوٹے چھوٹے یہ پودوں کی پنیری لگی ہوئی تھی، تو غالباً ان کا یا ان کے مرید میں سے کسی کا اس پہ پاؤں آ گیا، تو جو بھی اس کا مالک تھا اس نے دور سے کھڑے ہو کے گالیاں نکالنا شروع کر دی،
جو جو اس کے منہ میں آیا وہ کہتا گیا پیر صاحب کو. پیر صاحب آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دی. پیر صاحب نے جب پیر صاحب اس طرح ان کے پاس پہنچے تو جب وہ پیر صاحب نے کہا کہ ہو گیا تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو پیر صاحب نے ان کو گلے لگا لی. اب اس پہ مرید بڑے حیران کہ جی وہ ابھی تک آپ کو گالیاں نکال رہا تھا اور آپ نے جا کے ان کو گلے لگا لیے. تو پیر صاحب نے کہا کہ جو اس کے پاس تھا اس نے مجھے وافر مقدار میں دیا, اب یہ میرے پہ لازم ہے کہ جو میرے پاس ہے میں اس کو دوں. تو یہ جن کے اندر سے یہ کینہ, حسد, بغض نکل جاتا ہے نا, وہ پھر اس طرح کے لوگ بن جاتے ہیں کہ وہ سب کو اپنانے والے, سب کو جوڑنے والے. اور یہ ایک ایک فرد ہی چینج ہوگا تو پوری سوسائٹی چینج ہوگی. بے شک. اپنے آپ کو ہم چینج نہیں کرنا چاہتے, سوسائٹی کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم خود غلط ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں سوسائٹی غلط ہے. پہلے ہم خود ٹھیک ہوں, اپنے ساتھ والے کو ٹھیک کریں تو ہم آٹومیٹیکلی دیکھیں گے کہ سوسائٹی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. بالکل بالکل, اسی چیز کو ہی تو حدیث پاک کے اندر جہاد اکبر کا نام بھی دیا گیا ہے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جو بزرگان دین تھے اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی ایک جیسا ہی محبت کا رشتہ قائم فرماتے تھے. ہم نے اپنوں کے ساتھ جو بزرگان دین کی محبتیں رہی ہیں وہ تو سنی ہیں, لیکن جو ہمارے اکابرین ہیں جیسا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں اور اس طرح کے دیگر بزرگان دین ہیں, انہوں نے اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ ایک محبت والی جو مثالیں قائم کر رکھی ہیں, ان کی تا قیامت ہمیں کوئی اور ایسی کوئی چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اپنوں کے ساتھ جو تعلق ہے لیکن غیروں کے ساتھ جو تعلق رہا اور غیروں کے حوالے سے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی گئی کہ غیروں کو کس طرح اپنے قریب لایا جا سکتا ہے, ان کے دل کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے, ان کا تصفیہ قلب کس طرح ممکن ہے, اس حوالے سے بتائیے. بہت ہی اہم نقطے تک آپ پہنچے ہیں جی. کاشف بھائی نے شروع میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا, انہوں نے کہا اب تو حالات یہ رہ گئے ہیں, وہ ہمارے بزرگان دین انہوں نے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا اور ہمارے جسٹس نذیر احمد غازی صاحب بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم ان کے احسانوں کا بدلہ یوں اتار رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم کافر بنا رہے ہیں. آج کل ہمارا یہ سارا مقصد یہ محراب و منبر سے فتوے کفر کے ایک دوسرے کو یہاں سے نکال دو, وہاں سے رجسٹر رکھے ہوئے اسلام سے نکالنے کے. لیکن یہ بات جس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, کاش ہمارے علماء بھی, ہمارے واعظین بھی, ہمارے خطباء بھی, ہمارا ہر فرد اس طرف متوجہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے آپ چلیں, آپ یہ نیچے تک اولیاء صلحاء صوفیاء تک آ جائے. مطلب انہوں نے معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا کہ ان کے ارد گرد معاشرہ کفر کا معاشرہ تھا. داتا صاحب کے گرد کیا تھے لوگ, باو فرید گنج شکر کے گرد کیا تھا. یعنی یہاں اگر اپنے حکمرانوں کو دیکھیں آپ ہندوستان میں, صاحب کے حوالے سے مثال لیں جی جی, جب آپ نے اپنی کرامت ظاہر فرمائی سبحان اللہ, تو لوگوں نے یہ جو بھاٹی دروازہ تھا یہ داتا حضور کے نام سے رکھ دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اختلاف پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو جوگی کے نام پہ ہے اس کا نام وہی رکھ دیجیے. بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک محبت تھی. یعنی آپ حیران کو نا آپ دیکھیں سر, یہاں کے حکمرانوں کا طرز عمل دیکھیں, یہ تو کوئی دین الہی بنا رہا تھا, کوئی کیا حکمران تو دین کی طرف نہیں جانے والے تھے. ہزار ہا کے حساب سے لاکھوں افراد, یعنی آپ کروڑوں اس وقت مسلمان ہیں اس ہندوستان میں, یہ تلوار کے زور پر تو نہیں ہوئے. ایک فرد اس کی مثال دے دے. ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل یہاں پر آپ کوئی ایک ڈائنیسٹی دیکھ لیں, ان ڈائنیسٹیز نے اسلام پھیلانے میں کیا کردار ادا کیا, نل, صفر. آپ کو صرف نظر آئے گا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت, کہ آپ نے اپنوں غیروں کو جس طرح اکٹھا کیا اپنے پاس بیٹھا. یہ سما اور قوالی کہاں سے شروع ہوئی, ان سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے سے شروع ہوئی نا. آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں, بابا فرید گنج شکر کو دیکھتے ہیں, حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں, تو ان کا یہ عمل دراصل ان کو یہ عمل ملا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے. آقا نے کیا کیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو ریاست مدینہ کے آئینی سربراہ ہمارے آقا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ریاست میں سب سے پہلے ایک تو مؤاخات کی, بردرہڈ, مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ, پھر ایک میثاق مدینہ ہوا جس میں آقا علیہ السلام نے اس وقت کی اقلیتوں کو, غیر مسلموں کو اس انداز میں اپنے ساتھ سیٹل کیا کہ آپ آقا نے فرمایا تمہاری حفاظت میرے لیے لازم ہے اسی طرح جس طرح کسی ایک کلمہ گو کی حفاظت ہے. اور آقا علیہ السلام نے ان کے جان کو, ان کے مال کی حرمت کو, ان کی عزت کی حرمت کو بالکل ایسا ہی بنا دیا جیسے کسی مسلمان کی عزت اس کے مال اور اس کی عزت کی حرمت تھی. اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا, اب آپ غیروں کی بات کی, وہ غیر آقا نے فرمایا
فرمایا جس کسی نے معاہد یا ذمی جو غیر مسلم کسی اسلامی ریاست میں رہتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کسی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی، کل قیامت کو اللہ کے حضور اس کا حساب میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے اس پر میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کا حساب لینے کے لیے میں اس کا حمایتی بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ بات ہمارے صوفیاء نے اپنے اندر لے لی اور ان لوگوں کو محبت کے ساتھ اپنے قریب کیا، اپنے سینے سے لگایا، ان کے ساتھ محبت کی، ان کو اپنے قریب کیا۔ نتیجہ یہ نکلا آج ہم سارے لوگ جو مسلمان ہیں یہ ان کی محبت کا نتیجہ ہے، جتنے لوگ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں نہیں چاہیے، دیکھیں ہم محبت سے مسلمان ہوئے، ہمیں اسلام نصیب ہوا تو ہم بغض، اناد، تخیلی، نفرت، اناد، فتوے اور یہ اسلام سے نکالنے والا رویہ ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے صوفیاء، اولیاء، ہمارے علماء اور ہمارے خود رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیں کہیں سے یہ شرارت ہے جو آج مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ دیکھیے جو بزرگ یہاں پر دین اسلام لے کر آئے، آج کے دور کے اندر تو یہ باقاعدہ ایک ہوا چل پڑی ہے کہ ان کی تعلیمات کو مشکوک بنایا جا رہا ہے اور اس پر اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کی باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں کہ بھلا اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل پھر یہی تصوف ہے۔ اچھا، تصوف اور صوفیاء تصوف کو مانتے ہی نہیں ہے نا، طریقے صوفیاء دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اختراع ہے دین کے اندر، ایک الگ مذہب ہے۔ دیکھیں نا، سمجھے ہی نہیں وہ، میں نے آپ کی اسی لیے اشارتاً کہہ دیا تھا حدیث جبریل، اگر آپ اسلام اور ایمان کو مکمل سمجھ لیں تو احسان کی بات بنتی ہی نہیں۔ احسان کیا ہے؟ آپ اس کا نام، اس کے نام پر کسی کو اعتراض ہے تو نام بدل لے، اس کا نام احسان رکھ لے، اس کا نام تصفیہ رکھ لے، اس کا نام تزکیہ رکھ لے۔ دیکھیں باطن کی اصلاح، اپنی عادات کی اصلاح، اپنی ہیبٹس کو درست کرنا، اپنے اندر اخلاق سیئہ کو نکال کے اخلاق حسنہ پیدا کرنا، اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ آپ بتائیں نا، آپ بتائیں جھوٹ کی عادت کو چھوڑنا یہ کیسے ممکن ہے؟ چوری کی عادت کو چھوڑنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے اندر سے حسد، بغض، بخیلی، اناد، تکبر، یہ بیماریاں نکالنا کتنا ضروری ہے۔ آپ وہ زمین جس میں سے گندی بوٹیاں اور بیج نہیں نکالیں گے، وہاں آپ پانی لگا دیں، وہاں بیج پھینک دیں، وہاں آپ کوئی فصل نہیں اگا سکتے۔ جب زمین میں نہیں اگا سکتے تو دل کا فصل، دل کی زمین جس میں حسد بھی ہے، بغض ہے، اناد ہے، بیماریاں ہیں، نفس کی ان بیماریوں کی موجودگی میں آپ وہاں محبت خدا کا بیج اگا کیسے سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکے گا۔ عبادت میں اللہ کی زیارت کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ مقام ملے گا ہی نہیں جب تک باطن صاف نہیں ہوگا۔ اور باطن کی پاکیزگی کرنی ہے تو ہم اسے تصوف کا نام دیتے ہیں، آپ کوئی اور نام دے لیں، لیکن یہ ضروری ہے، جسے آسان لفظوں میں تزکیہ نفس بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی جی، دیکھیں انر پیوریفیکیشن اور پرگیشن، باطن کی صفائی، پاکیزگی، میں نے مثال دی برتن کی صفائی جس میں دودھ ڈالنا ہے، یہ جتنا ضروری ہے اتنا یہ تعلیمات تصوف ضروری ہیں۔ اگر نام سے کسی کو اختلاف ہو نام بدل لے، لیکن تعلیمات یہی رہیں گی۔ بے شک بے شک، بڑا خوبصورت آپ نے اس چیز کو بیان فرمایا اور اس مسئلے کو حل فرما دیا ہے کہ اگر تصوف سے کسی کو اختلاف ہے تو وہ اس کا نام احسان بھی رکھ سکتا ہے، لیکن جو مقصد ہے ناظرین، یہ مقصد کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ مقصد یہ ہے کہ اندر پاک ہو جائے۔ قبلہ کاشف محمود صاحب، آپ چونکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے وابستہ ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا کہ تطہیر باطن کے حوالے سے، تزکیہ باطن کے حوالے سے اور تصفیہ قلب کے حوالے سے؟ سرکار واحد صاحب نے اصل میں اپنی زندگی میں اتنا وسیع کام کر دیا ہوا ہے کہ آپ کے وصال کو 33 سال ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، اور 33 سال بعد بھی ہم آپ کے کام پر کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اچھا، اور پتہ نہیں شاید مجھ سے آنے والی اگلی نسلیں بھی اس کے اوپر کام کریں گی، اتنا کام آپ نے اپنی ایک مختصر 63 ایئرس کی جو لائف ہے جی اس میں آپ نے وہ کیا ہے جی۔ تو بزرگوں کا کام ایسے ہی ہوتا ہے، یہ جتنے بھی آفاقی علم ہوتے ہیں یہ ان کی پرتیں، ان کی گرہیں وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی بھی رہتی ہیں، اور شعوری سطح جیسے انسان کی بلند ہوتی جاتی ہے اس پر اس کا جو انکاہ ہے وہ اور طرح سے کھلتا بھی جاتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ کام اصل میں تو ہمیں کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کا جو اصل ان کی تربیت کا راز ہے وہ اسی میں چھپا ہوا ہے،
اور ایک ایک فکرہ جو ہے بزرگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک فکرہ بھی فقیر کر دیتا ہے. تو آپ نے اپنے زندگی میں اگر بچوں کو پڑھا لیا، ان کو سائنٹسٹ بنا لیا، ان کو ڈاکٹر بنا لیا، ان کو جو بھی بنا لیا، لیکن ان کو اچھا انسان نہ بنایا تو آپ نے کیا بنایا؟ بے شک. تو پھر معاشرے کی شکایت پھر کرنا بند کر دیں کہ بھئی ڈاکٹر فیس بڑی لیتا ہے اور انجینئرز ملاوٹ کرتے ہیں اور پولیٹیشنز یہ کرتے ہیں اور فلانا یہ کرتا ہے. ہر اپنی سطح کے اوپر کسی نہ کسی طرح کی چوری میں ملوث ہوا ہوا ہے. یا یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو آج کل وہ سادہ لوگ ہیں جن کو موقع نہیں ملا، اور جن کو موقع مل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ اس کی واردات ضرور کرتے ہیں. لیکن اصل تزکیہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے اشرفیوں کی تھیلی گری بھی ہو اور آپ ویسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں اس کو، کہ آپ کے دل کے اندر وہ لالچ نہ ہو کہ ہم نے یہ کسی اور طریقے سے اس پیسے کو کمانا ہے. بے شک. جو اللہ کے ناپسندیدہ جو رستے ہیں ان رستوں سے گزر کے پیسہ نہیں کمانا ہے، عزت نہیں کمانی ہے، شہرت نہیں کمانی ہے. ہم نے بچوں کو جو اصل تربیت والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک چھوٹا سا کام کر جو اپنے بچوں کی زندگی میں، وہ یہ کر جو کہ ان کو کسی طریقے سے یہ بلیف دے جاؤ کہ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک زندگی موجود ہے، بے شک. اور تمہارا یہ جو سفر یہاں پہ گزر رہا ہے اس کا تم نے حساب دینا ہے. یہ اگر ایک چھوٹا سا بلیف اگر بچوں کے اندر دے جاؤ تو ان کی ساری تربیت کا جو ہے نا جی وہ خود سے ہی اہتمام ہونا شروع ہو جائے گا. بے شک. بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ دے دیا. قبلہ چونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایک جملے کے اندر کوئی پیغام بھی ارشاد فرما دیجیے. بس کہتے ہیں نا کہ الف اللہ دی رمز انوکھی، عقلاں نال نہ ملدا، عقلاں والا مرد وچارا نہ محرم منزل دا. اللہ نیڑے ہوندا اے جد سجدہ ہووے دل دا، واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عاقل دا. تو کوئی محبت پھیلانے کا اہتمام کریں. بہت نفرت ہو چکی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی سطح پر محبت پھیلائیں، یہ کہیں پر ایک بڑا اجالا بنے گا. بے شک. یہی صوفیہ کا حقیقی پیغام ہے. اسامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے ون لائن میں ان کو، وہ کہتے تھے کہ آپ آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے، تو یہ آسانیاں ہی جو ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کی نجات کا باعث بنیں گی. بالکل. یہ تو حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے. جی. اور ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں وہی طریقہ کاری تزکیہ جس کا ذکر ہو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ کیا. رب ذوالجلال نے جب حضور علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا بیان کیا فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. علم تزکیہ کے بعد ہے. اگر تزکیہ نہیں ہوگا تو علم باطن میں تکبر لائے گا، رعونت لائے گا، جھگڑا لائے گا، فساد لائے گا. وہ جو نا مجاہد کی اذاں اور ہے، ملا کی اذاں اور. یہ جو مجاہد کی اذاں، محبت کی اذاں، صوفیاء کی اذاں اور محبت پھیلانے والے، یہ جو کیا کسی نے کہا تھا اے ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانن یار دے. بالکل. یار محبت پھیلانے والے وہ بن جائے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ماشاء اللہ. ناظرین، یہ جو ناصر صاحب نے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ بڑی اہم بات ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد ہے تزکیہ. تو اس کو اپنانا ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے. قبلہ حضرت صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خواجہ صاحب آپ تشریف لائے، پروفیسر صاحب آپ تشریف لائے، تینوں شخصیات کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت. اللہ حافظ.